من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ عزیزوں، اس آیہ کریمہ کے ذیل میں اس ماہ مبارک شوال میں آپ کے سامنے جو گفتگو کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں سلسلہ امامت کی چھٹی کڑی، جس کا نام نامی جعفر ہے اور لقب صادق ہے، جس کو امام جعفر صادق علیہ السلام کہا جاتا ہے، ان کی 15 شوال شہادت کی تاریخ اس ماہ مبارک میں ہے۔ لہذا ہمارے دیگر ائمہ کی سلسلے میں گفتگو بہت کم ہوتی ہے، اور خصوصاً مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا ذکر مجالس میں زیادہ ہوتا ہے، لیکن اور ائمہ کا ذکر جزوی طور سے ہو جاتا ہے لیکن تفصیلی نہیں ہو پاتا۔ جبکہ سلسلہ امامت میں یہ وہ امام ہے جس کو خدمت کا پیغام الہی کو پہنچانے کا موقع کھل کر ملا۔ حالات کچھ ایسے بن گئے تھے کہ دو طاقتیں، دو حکومتیں آپس میں ٹکرا رہی تھیں۔ ایک بنی امیہ کا اقتدار تھا، دوسری طرف بنی عباسیہ تھے۔ بنی امیہ زوال آ رہا تھا بنی امیہ کی حکومت پر، اور بنی عباسیہ اقتدار پر آنا چاہتے تھے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے تاریخی کہ بنی عباسیہ جو اقتدار پر آنا چاہتے تھے وہ اہل بیت کے نام پر آ رہے تھے، ان کی حمایت پر آ رہے تھے، ظاہر میں حمایت کر رہے تھے، ان کے نام سے آ رہے تھے، لیکن آنے کے بعد انہوں نے اہل بیت کے ساتھ وہ رویہ اختیار نہیں کیا جو حق تھا، بلکہ بعض بنی عباسیہ کے بادشاہوں کے مظالم بنی امیہ کے بادشاہوں سے زیادہ نظر آتے ہیں۔ اس تاریخ میں مجھے نہیں جانا ہے، لیکن یہ پیریڈ ہمارے چھٹے امام علیہ السلام کا وہ پیریڈ تھا کہ جب انہیں کھل کر تبلیغ کرنے کا موقع ملا۔ مدینہ ہی کو اپنی تبلیغ کا مرکز بنایا اور مسجد نبوی سے آغاز کیا۔ ظاہر ہے کہ امام کے سورسز کیا تھے؟ جو امام کے علم کے سورس تھے وہ قرآن تھا اور حدیث تھی۔ قرآن اور حدیث یہ ان کے علم کا محور تھا، اور یہ امام منصوص من اللہ نے ان کو منصوص کیا تھا، اللہ کی طرف سے یہ منتخب تھے۔ کیونکہ امامت میں بنیادی جو فرق ہے وہ یہی ہے کہ ہم ہر ایک کو امام نہیں مانتے، چاہے وہ جتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو۔ اصطلاحاً امام ایک الگ بات ہے، وہ تو جو نماز پڑھاتا ہے اس کو بھی امام جماعت کہہ دیتے ہیں، جو نماز جمعہ پڑھاتا ہے اس کو امام جمعہ کہہ دیتے ہیں، جو آگے آگے چلتا ہے اس کو پیشوا کہہ دیتے ہیں۔ لیکن جب علم کلام کی روشنی میں
امامت کی بحث چھیڑی جاتی ہے تو اس کا جو مین اور بنیادی چیز ہے وہ یہ کہ امام ہم اسے کہتے ہیں جس کو اللہ منتخب کرتا ہے، جسے اللہ بناتا ہے، اور اللہ نے جو امام بنائے ہیں ان کی تعداد 12 ہے۔ اللہ نے جنہیں نائب رسول قرار دیا ہے وہ صرف 12 ہیں، اور ان کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے اور احادیث میں بھی اس کی تفصیلات موجود ہے۔ لہذا امامت جو فریضہ ہدایت کو انجام دینے کے لیے جس عہدے کو اللہ نے معین کیا ہے، مقرر کیا ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں اس انداز سے آیا کہ وجعلنا منہم ائمۃ، اور ہم نے تمہارے درمیان امام مقرر کیے ہیں، امام بنائے ہیں، یہدون بامرنا، اور یہ ہمارے حکم سے فریضہ ہدایت کو انجام دے رہے ہیں اور آئندہ بھی انجام دیتے رہیں گے۔ لما صبروا، جن کا خاصہ صبر ہے۔ یہ ائمہ کی شان جسے قرآن نے واضح کی، اور آغاز امامت جناب ابراہیم کے دور سے ہو گیا تھا۔ جناب ابراہیم سے پہلے لفظ امام کسی نبی یا کسی وصی یا کسی رسول کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ سب سے پہلا جو لفظ امامت اللہ نے استعمال کیا ہے وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہوا ہے، اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھی ظاہر ہے کہ جناب ابراہیم نبی تھے، رسول تھے، اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، صاحب شریعت پیغمبر ہیں، خلیل خدا بھی ہیں، عبد الہی بھی ہیں۔ یہ تمام منصب کے باوجود اللہ نے ان کو امامت کے منصب سے سرفراز کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہوا، اور اس کے بعد جب ابراہیم امتحان میں کامیاب ہو گئے تو قدرت نے یہ ان کو عہدہ اور منصب عطا کیا کہ انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم تمہیں انسانوں کا پیشوا بنا رہے ہیں، انسانوں کا امام بنا رہے ہیں۔ تو ابراہیم نے فوراً بارگاہ الہی میں عرض کی قال ومن ذریتی، پروردگار میری اولاد میں، میری ذریت میں یہ عہدہ، یہ منصب، قال لا ینال عہد الظالمین، یہ عہدہ، یہ منصب ظالمین تک نہیں پہنچے گا۔ تو یہ آغاز امامت تھا جو جناب ابراہیم کے ذریعے سے ہوا، اور جناب ابراہیم کے بعد اس عہدہ امامت کو کسی اور طرف اللہ نے منتقل نہیں کیا، کیونکہ ابراہیم نے پہلے ہی درخواست لگا دی قال ومن ذریتی، میری ذریت، لا ینال عہد الظالمین، یہ عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا۔ تو اب جو امامت کا سلسلہ آگے بڑھا وہ ذریت ابراہیم میں، اور پیغمبر اسلام بھی ذریت ابراہیم میں ہے، اور 12 امام بھی یہ ذریت ابراہیم علیہ السلام میں ہیں۔ اس لیے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے فخر کیا تھا جس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ نکاح پڑھا ہے۔ یہ بھی عجیب بات ہے، مسلمان جناب ابو طالب کو کافر کہہ رہا ہے، اور پیغمبر کا خطبہ نکاح، پیغمبر کا عقد نکاح جناب ابو طالب پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ دوہری پالسی کیا ہے، دوہری بات کیا ہے؟ اسلام کیا کافر سے نکاح پڑھوانے کو جائز قرار دیتا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک مسلمان کا نکاح کوئی غیر مسلم پڑھے۔ کورٹ میرج تو الگ بات ہے کہ ایگریمنٹ کر لیے، لکھا پڑھی کر لیے، کسی وکیل کو آپ لے جائیے، وہ صیغہ نکاح نہیں جاری کرتا ہے، وہ قصد انشاء نہیں کرتا ہے، وکیل صیغہ عقد جاری نہیں کرتا ہے، ایگریمنٹ کر دیتا ہے، لکھا پڑھی کر دیتا ہے۔ تو کورٹ میں جا کر کوئی کورٹ میرج کر لے، کورٹ میں جا کر کوئی طلاق لے لے، لیکن شرعی طور سے نہ کورٹ کی طلاق مانی جاتی ہے، اور نہ کورٹ کا نکاح مانا جاتا ہے۔ حکومت مان لے
جو موجودہ حکومت ہے یا کورٹ کا قانون مان لے، لیکن اکثر ایسا ہوا، یہ مسئلہ آ گیا، میں عرض کر دے رہا ہوں کہ اکثر ایسے خانوادے ہیں کہ جنہوں نے کورٹ سے طلاق لے لی، تو کورٹ کی طلاق اسلامی نقطہ نگاہ سے طلاق نہیں مانی جائے گی، اس لیے کہ اسلام نے طلاق میں عادلین شاہدین کی شرط رکھی ہے، دو گواہ جو عادل بھی ہوں اور شاہد بھی ہوں، جن کے سامنے صیغہ طلاق جاری کیا جائے، اور صیغہ طلاق جاری کیا جائے اس کے لیے شرط ہے کہ عورت پاکیزگی کی حالت میں ہو، اگر ایام حیض میں ہے تو وہ طلاق باطل ہوگی، لہذا پاکیزگی کی حالت میں ہو، طہارت کی حالت میں ہو، تب صیغہ طلاق جاری ہوگا، اور صیغہ طلاق کے 3 مہینے 10 دن گزرنے کے بعد عورت دوسرا عقد کر سکتی ہے، یہ ہے عدہ طلاق۔ اور اگر شوہر اس عدہ طلاق میں رجوع کر لے اور وہ طلاق بین نہ ہوئی ہو، طلاق رجعی ہوئی ہو، تو رجوع کرنے کے بعد وہ طلاق ختم ہو جاتی ہے خود بخود، پھر شوہر اور زوجہ جس طرح سے پہلے شوہر اور زوجہ تھے اسی طرح سے رجوع کرنے کے بعد پھر وہی سلسلہ قائم ہو جاتا ہے، وہ طلاق ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر 3 مرتبہ الگ الگ نشستوں میں طلاق دی گئی، جس کو طلاق بین کہا جاتا ہے، اس کے بعد پھر شوہر کو رجوع کرنے کا اختیار نہیں رہتا، وہ ختم ہو جاتی ہے، پھر عورت کی طرف شوہر رجوع نہیں کر سکتا۔ تو لہذا کورٹ سے طلاق شریعت کے لحاظ سے طلاق نہیں مانی جائے گی، قانون کے لحاظ سے، ہندوستان کے قانون کے لحاظ سے مان لی جائے گی، لیکن کورٹ کے شریعت کے لحاظ سے وہ طلاق نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے نکاح بھی، چاہے وہ کورٹ میرج ایگریمنٹ ہو جائے، لکھا پڑھی ہو جائے، لیکن جب تک کہ صیغہ نکاح جاری نہ ہو اس وقت تک کہ نکاح نہیں ہوگا۔ تو اب پیغمبر اسلام خاتم الانبیاء ہے، رحمت للعالمین ہے، ہاں اعلان نبوت نہیں ہوا ہے، اعلان رسالت نہیں ہوا ہے، عقد جناب رسالت مآب یہ جناب خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب سے ہوا، اور پیغمبر کی طرف سے جو وکیل نکاح تھے، عقد پڑھنے والے تھے، وہ جناب ابو طالب تھے۔ تو اب اگر معاذ اللہ مسلمانوں کی نگاہ میں ابو طالب کافر ہیں، تو کیا ایک کافر خاتم النبیین کا عقد پڑھ سکتا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ نکاح ہی نہیں ہوگا، صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ کفر کا جو فتویٰ مسلمان ابو طالب پر لگاتے ہیں وہ بالکل محمل ہے، غلط ہے اور باطل ہے۔ ابو طالب مومن قریش تھے، ابو طالب علیہ السلام پہلے ہی سے مسلمان تھے، اس لیے کہ یہ ذریت ابراہیم میں تھے، ذریت اسماعیل میں تھے۔ آپ پیغمبر ختمی مرتبت کا وہ خطبہ نکاح جو تاریخ میں آج بھی موجود ہے، اٹھا کر دیکھیں کہ جناب ابو طالب جب پیغمبر کا خطبہ نکاح انشاء فرماتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تو سب سے پہلے جو کلمات ان کی زبان پر آئے ہیں وہ یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین وجعل ذریت ابراہیم و اسماعیل۔ یہ خطبہ نکاح کے جملے جناب ابراہیم کی زبان پر آئے، یعنی سب سے پہلے اس اللہ کی تعریف کی جو عالمین کا پروردگار ہے، اور اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ہمیں ذریت ابراہیم اور اسماعیل میں قرار دیا۔ تو جناب ابو طالب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا شمار بت پرستوں میں نہیں ہے، ہمارا شمار مشرکین میں نہیں ہے، ہمارا شمار کافروں میں نہیں ہے، ہم موحد ہیں، یکتا پرست ہیں، ابراہیم کی اولاد ہیں، ابراہیم کی ذریت ہیں، اور اسماعیل کے ذریعے سے ہمارا سلسلہ نسب یہاں تک پہنچا ہے۔ تو لہذا اب ظاہر ہے کہ ایک بات آ گئی ہے تو عرض کر دوں کہ جناب ابو طالب خطبہ نکاح پیغمبر کا پڑھ رہے ہیں، اور اس میں یہ کلمات زبان پر جاری کر رہے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین
تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا پروردگار ہے۔ اب ظاہر ہے کہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ حضرات کے اذہان عالیہ اس طرف متوجہ ہو گئے ہوں گے۔ کیا کوئی نماز ایسی ہے جو بغیر سورہ الحمد کے ہو جائے؟ کوئی نماز بغیر سورہ الحمد کے نہیں ہو سکتی۔ الحمد جز ہے نماز کا، الا نماز جنازہ، اس لیے کہ نماز جنازہ یہ دعا ہے، وہاں پر طہارت کی بھی شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص نماز جنازہ میں شریک ہونا چاہتا ہے اور نماز جنازہ ہونے جا رہی ہے تو بغیر وضو کے کھڑا ہو سکتا ہے، نیت کر لے اور ساتھ میں دعاؤں کو پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو نماز جنازہ کے لیے شرط نہیں ہے طہارت کی، شرط نہیں ہے وضو کی، ہاں مستحب ہے کہ جو نماز پڑھائے وہ وضو کر لے، لیکن شرط نہیں ہے اگر وضو نہیں کیا ہے تو نماز صحیح ہے۔ تو لہذا نماز جنازہ کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں، چاہے وہ نماز عیدین ہو، چاہے وہ نماز جمعہ ہو، چاہے وہ نماز آیات ہو، چاہے وہ نماز پنجگانہ ہو، ہر نماز میں سورہ الحمد پڑھنا واجب ہے۔ کم سے کم پنجگانہ نماز میں ہر نماز میں 2 رکعتوں میں سورہ الحمد پڑھنا واجب۔ پہلی رکعت سورہ الحمد واجب، دوسرا سورہ مستحب، دوسری رکعت سورہ الحمد واجب، دوسرا سورہ مستحب، تیسری رکعت اب اختیار ہے، چاہے تسبیحات اربع پڑھیں، چاہے سورہ الحمد کی تلاوت کریں۔ اگر سورہ الحمد نہیں پڑھا تو 3 مرتبہ، 1 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھنا واجب ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیحات اربع ہے، یہ 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے اور 3 مرتبہ پڑھنا مستحب ہے۔ اب اگر کوئی شخص جماعت میں نماز پڑھ رہا ہے جماعت کے ساتھ اور امام جماعت تیسری اور چوتھی رکعت میں کھڑا ہوا ہے مامومین، تو 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھ لی۔ اب اس کے بعد کیا کرے؟ تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جتنی دیر تک امام جماعت رکوع میں نہ جائے اس وقت تک کہ 3 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھنے کے بعد استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ یہ کہتا رہے۔ تو سورہ الحمد ہر نماز کا جز، سورہ الحمد کے بغیر نماز نہیں۔ تو جب ہم سورہ الحمد کی تلاوت کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ کے بعد جو سب سے پہلی آیت ہے وہ ہے الحمد للہ رب العالمین، اور جناب ابو طالب کیا کہہ رہے ہیں کہ الحمد للہ رب العالمین وجعل ذریۃ ابراہیم و اسماعیل، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا پروردگار ہے۔ قرآن نازل نہیں ہوا اور ابراہیم کی، جناب ابو طالب کی زبان پر سورہ الحمد کی یہ آیت کریمہ آ رہی ہے، تو مجھے کہنے دیجئے کہ یا تو ابراہیم کی یہ تعریف، جناب ابو طالب کی یہ تعریف اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اس نے سورہ الحمد کی آیت بنا کر نازل کر دی اور سورہ الحمد کو نماز میں واجب قرار دے دیا کہ جب بھی تم نماز پڑھو گے اس سورے کی تلاوت کرو گے، اور جب اس سورے کو پڑھو گے تو اس جملوں کو دہراؤ گے جس کو سب سے پہلے جناب ابو طالب نے اپنی زبان پر جاری کیا۔ یا یہ مانیے کہ جناب ابراہیم بھی اس کلام الہی سے واقف تھے جس کا بیٹا آغوش رسالت میں آ کر آسمانی کتابوں کی تلاوت کر رہا ہو اور قرآن کے سورہ المومنین کو پڑھ رہا ہو۔ تو بہرحال جناب ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا اور اس میں اللہ کی تعریف کی اور یہ بتایا کہ اللہ نے ہم کو ذریت ابراہیم اور اسماعیل میں قرار دیا ہے، اللہ نے انہی کی اولاد کو رسول کا جانشین بنایا، رسول کا قائم مقام بنایا، اور ایک نہیں 12 امام، یہ سب ذریت ابراہیم ہیں، یہ سب اولاد جناب ابو طالب علیہ السلام ہیں جو جانشین رسول ہیں۔ تو لہذا یہ امامت کا سلسلہ جو منصوص من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے معین کیا ہوا ہے، ہم اسی سلسلہ امامت کو مانتے ہیں
کہ جس کو اللہ نے مقرر کیا ہے، اللہ نے معین کیا ہے۔ ہم دنیاوی بنائے ہوئے اماموں کو نہیں مانا کرتے ہیں، ہم اللہ کے بنائے ہوئے امام کو مانتے ہیں، اور وہ صرف 12 ہیں۔ اسی سلسلہ امامت کی کڑی ہمارے آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں، جنہوں نے اپنے دور امامت میں 114 ہجری سے لے کر اور 148 ہجری تک اس امام نے فرائض امامت کو انجام دیا۔ لیکن اس فرائض امامت میں جو کام تھا وہ دین کی تبلیغ، دین میں کی جو تبلیغ کر رہے تھے اس میں صرف حلال و حرام نہیں بتا رہے تھے، بلکہ علوم اسلامیہ، علوم قرآنی کو آپ واضح کر رہے تھے، اور اس کا آغاز آپ کے پدر بزرگوار نے فرما دیا تھا، اور جس کے لیے پیغمبر نے پہلے ہی سے یہ لقب دیا تھا کہ میرا 5واں نائب وہ ہوگا جس کا نام محمد ہوگا، لقب باقر العلوم، چھپے ہوئے علوم کو ظاہر کرنے والا۔ تو آغاز 5ویں امام نے کر دیا تھا، لیکن اس کو عروج کمال تک چھٹے امام علیہ السلام نے پہنچایا۔ اپنے دور میں مختلف علوم، جس کے لیے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 400 مختلف علوم پر کتابیں امام صادق علیہ السلام کے دور میں لکھی گئیں۔ اب ظاہر ہے کہ ابھی جو اس ٹاپک پر کتابیں آئی ہیں، چاہے وہ مرتضیٰ مطہری کی ہوں کتابیں علوم اسلامی، چاہے وہ لکھنؤ کے ہارون صاحب زنگی پوری ناظمیہ کے فارغ ان کی کتاب ہو علوم القرآن، چاہے وہ اور دیگر علماء کی لکھی ہوئی کتابیں ہوں، اس میں جو ابھی تک انہوں نے علوم کی فہرست پیش کی ہے 49 علوم 50 علوم، بس اس سے زیادہ نہیں۔ ہارون صاحب زنگی پوری کے 49 علوم کی فہرست ہے علوم القرآن، لیکن تاریخ یہ بتا رہی کہ 400 مختلف علوم پر کتابیں امام صادق علیہ السلام کے دور میں لکھی گئیں، جس کی تبلیغ امام علیہ السلام نے کی۔ یہ علوم کون سے تھے 400؟ ظاہر ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ تفسیر قرآن، حدیث، علم رجال، جغرافیہ، فقہ، تو یہ چند علوم اسلامی جو ظاہراً استعمال ہوتے ہیں، لیکن 400 علوم کون سے ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ آج جتنے بھی علوم پیدا ہو رہے ہیں یا کل سامنے آئیں گے، یہ سب علوم کی تعلیم ہمارے امام دے چکے ہیں۔ آج چاہے وہ کیمسٹری ہو، چاہے وہ علم حیات، ایسٹرونامی ہو، یہ کوئی جدید علوم نہیں ہے۔ اگر جدید ہیں تو یہ ایسٹرونامی امام علیہ السلام کے یا قرآن کے ذریعے سے ہمارے سامنے جو آئی ہے، یہ جدید ہے۔ اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ امام قرآن اور ائمہ نے ان علوم کو ظاہر کیا ہے، جس کو آج جدید کہا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ سابق کے جو فلاسفر تھے، سابق کے جو علماء تھے، ان کی تھیوریز، ان کے بتائے ہوئے نسخے یہ متروک ہو گئے، غلط ثابت ہوئے۔ علم ہے، علم ایسٹرونامی جو ہے، اس میں جو ہے انسان قیاس سے کام لیتے، لیکن ائمہ نے قیاس نہیں کیا ہے، ائمہ اس کے حقیقت سے واقف تھے، لہذا ان کے سامنے جو مسئلہ آیا اگر وہ باطل پر تھا تو امام نے اس کو رد کر دیا۔ لہذا بس ایک واقعہ، امام صادق علیہ السلام پر جو یورپین دانشوروں نے تحقیق کی ہے، 23 یورپین دانشوروں نے، اور تحقیق کرنے کے بعد امام کی حالات زندگی اور ان کے کارناموں کو جمع کیا ہے، اس میں ان کے بچپنے کا ایک واقعہ تحریر کیا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں امام کی علم کی بلندی کا۔ امام باقر علیہ السلام کا درس ہو رہا ہے، یونان سے ایک شخص آتا ہے،
اس زمانے میں یونان کا جو قدیمی فلسفہ تھا ایسٹرونومی کے سلسلے میں، نظام شمسی کے سلسلے میں، اس کا بنایا ہوا ایک کھلونا لکڑی کا، یہ امام کے تحفے میں لے کر آتا ہے کہ امام باقر کے ایک فرزند ہے اور جو کمسن ہے، لہذا یہ تحفہ ان کے لیے لے کر چلو۔ جیسے آج آپ نے دیکھا کہ گلوب دنیا کا نقشہ ایک گولے کی صورت میں ہے، اسی صورت میں نظام شمسی ایک کھلونے میں بنا ہوا پورا لے کر آیا، سورج، چاند، ستارے، یہ سارے پورا نظام شمسی جو تھا اس پہ بنا ہوا تھا۔ جب وہ مدینے میں آیا اور امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے کہا کہ مولا میں نے سنا ہے کہ آپ کے ایک فرزند بھی ہیں چھوٹے۔ کہا کہ ہاں ہیں۔ کہا کہ میں ان کے لیے کچھ تحفہ لے کر آیا ہوں، ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ پانچویں امام نے چھٹے امام کو بلایا، کمسن تھے، تقریباً 6 سال کی عمر۔ چھٹے امام آئے، وہ جو تحفہ لے کر یونان سے آیا تھا وہ اس نے امام کی خدمت میں پیش کیا۔ امام صادق علیہ السلام نے اس تحفے کو دیکھا جس میں پورا نظام شمسی بنا ہوا تھا۔ دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ تعجب کے انداز میں فرماتے ہیں، اے بابا، یونان والوں کو یہ نہیں معلوم کہ یہ سورج زمین کے چاروں طرف گردش کر رہا ہے یا زمین سورج کے چاروں طرف گردش کر رہی ہے؟ یعنی گویا امام نے ایک تعجب کے لہجے میں یہ جملہ فرما کر بتا دیا کہ یہ نظام شمسی جو یونانی فلاسفر کے مطابق ہے، جس میں انہوں نے یہ شو کیا ہے، یہ ظاہر کیا ہے کہ یہ سورج زمین کے چاروں طرف گردش کر رہا ہے، لیکن امام نے اس کو رد کیا اور رد کر کے بتایا کہ سورج زمین کے چاروں طرف گھوم نہیں رہا ہے، بلکہ یہ زمین جو ہے یہ سورج کے چاروں طرف گردش کر رہی ہے۔ وہ یورپین دانشور اس بات کا اعتراف کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام پہلے وہ شخص تھے جنہوں نے اس فلسفے کو بتایا اور اس علم کو بتایا نظام شمسی کے کہ یہ زمین سورج کے چاروں طرف گردش کر رہی ہے، نہ کہ سورج زمین کے چاروں طرف گردش کر رہا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اب ایسٹرونومی میں یہ بات سامنے آ گئی، واضح ہو گئی۔ آج کے فلاسفروں نے، آج کے سائنسدانوں نے اس بات کو مان لیا کہ زمین سورج کے چاروں طرف گردش کرتی ہے، سورج زمین کے چاروں طرف گردش نہیں کرتا۔ یہ فلسفہ تھا قدیمی یونان کا، لیکن جو ہمارے اسلام کا فلسفہ ہے، جو قرآن کا نظریہ ہے، جو اہل بیت کا نظریہ ہے، وہ آج کے سائنسدان بھی اسی کی تائید کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ائمہ وہ ہیں کہ جن کو علم حقیقی تھا، جن کے پاس اللہ کی طرف سے دیا ہوا علم تھا، جن کو رسول نے علم دیا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ہمارے چھٹے امام تھے جن کو موقع ملا کہ آپ نے اپنے دور امامت میں مختلف علوم کو ظاہر کیا اور ایسے ایسے شاگرد بنا دیے کہ آج ان کے علم سے دنیا فیض حاصل کر رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ مسلمانوں نے ان اہل بیت کی قدر نہیں کی۔ آج قلمی کتابیں، آج اگر عربی کی وہ قدیمی کتابیں دیکھنا ہوں تو کسی اسلامی ممالک میں نہ جائیے، یورپ میں چلے جائیے، امریکہ میں چلے جائیے، لندن میں چلے جائیے، وہاں کے میوزیم میں آپ کو اس زمانے کی تحریر کتابیں، قلمی کتابیں آپ کو مل جائیں گی۔ اس لیے کہ مسلمان خون ریزی کر رہا تھا، مسلمان ایک دوسرے کو مار رہا تھا، مسلمان اپنی حکومت کو بڑھا رہا تھا۔ یہ مسلمانوں کا کردار تھا، لیکن جہاں علم آیا تھا وہاں پر آج جہالت نے قبضہ کر لیا، اور جہاں جہالت تھی وہاں آج علم پہنچ گیا، اس لیے کہ انہوں نے ان سے استفادہ کیا، ان کے علوم سے استفادہ کیا، انہوں نے ان کی تعلیمات کو پیش نظر رکھا، انہوں نے قرآن کو دیکھا، انہوں نے نہج البلاغہ کو دیکھا۔ آج اسلامی علوم دوسرے ممالک میں پنپ رہے ہیں اور دوسروں کے نام سے سامنے آ رہے ہیں۔ ابھی ہمارے برادر عزیز جناب ذیشان صاحب نے، ذیشان صاحب نے اسی ابھی چند 2 سال پہلے 3 سال پہلے کتاب لکھی ہے، 51 علوم، سائنسی علوم جو درس اسلام کے ہیں۔ انہوں نے ماڈرن سائنس
ماڈرن علوم کا تجزیہ کیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے جو آج سائنسداں اپنے نام سے ظاہر کر رہے ہیں یہ حقیقت میں اسلام کے علوم ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ ڈسکس کیا ہے، انہوں نے باقاعدہ اس میں محنت کی، تحقیق کی ہے، اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ قدیمی ہمارے ائمہ نے قرآن کے ذریعے سے، اہل بیت علیہ السلام نے، پیغمبر اسلام نے ان علوم کی پہلے ہی سے درس دے چکے تھے جو آج جدید علوم کہے جا رہے ہیں۔ 51 جدید علوم جو درس اسلام کے ہیں، اس ٹاپک پہ انہوں نے کتاب لکھی۔ تو بہرحال ہمارے ائمہ کا بتایا ہوا علم موجود ہے، لیکن وہ عربی زبان میں ہے۔ ہمارے اسٹوڈنٹس، ہمارے طالب علم بچپنے سے انگلش میڈیم میں پڑھتے ہیں، اور یہاں تک کہ بڑے ہونے کے بعد یا تو کاروبار سے لگ جاتے ہیں، نوکر پیشہ ہو جاتے ہیں، لیکن اس تحقیقی منزلوں سے نہیں گزرتے۔ خداوند عالم توفیق دے اور ایسا ایک نظام بنے اسکولوں کا جہاں پر عربی تعلیم دی جائے۔ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ڈاکٹر قلب صادق صاحب کا پلان تھا، پتہ نہیں انہوں نے اس پر عمل کیا نہیں کیا، کہ ہم اپنے یونٹی کالج میں عربی کی تعلیم بھی دیں گے۔ جس طرح سے بچہ اسکول سے انگلش سیکھ کے نکلتا ہے، انگلش میڈیم میں پڑھتا ہے اور اس کو انگلش میں عبور ہو جاتا ہے، اسی طرح سے ہم اس کو بچپنے سے عربی کی تعلیم بھی دیں گے شروع سے، تاکہ جب وہ نکلے تو عربی سے واقف ہو۔ اگر ایسا ہو جائے اسکولوں میں اور ہمارے اسٹوڈنٹس ماڈرن تعلیم کے ساتھ ساتھ عربی سے واقف ہو جائے، عربی لینگویج انہیں آ جائے، تو جو ہمارے ائمہ کا علم ہے، جو ان کی تعلیمات ہے، اس کو عربی میں مطالعہ کر کے اور جدید علوم سے کمپیریزن کر سکتے ہیں، تقابل کر سکتے ہیں، اور دنیا کے سامنے بہتر سے بہتر تحقیق کو پیش کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے ائمہ کی دین ہے، جنہوں نے قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، اور اللہ کی طرف سے جو ان کو علم عطا ہوا تھا، دنیا کو بتایا، دنیا کو اپنے علوم سے فیض کیا۔ آج دنیا اس سے فیض حاصل کر رہی ہے۔ آئیے بارگاہ الہی میں دعا کریں۔ یہ خداوند عالم تجھے واسطہ محمد والے محمد علیہ السلام کا قرِ اسپر جہاں جہاں وشیان حیدر کرار ماتمدار مظلوم کربلا ہیں، ان کی جان، مال، عزت، آبرو، ناموس کی حفاظت فرما۔ جو لوگ بیمار ان کو شفائے کامل عطا فرما، جو لوگ قرضدار ان کو بار قرض عطا فرما، جو لوگ بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما، جو لوگ کاروبار کر ان کو کاروبار میں برکت عطا فرما، جو مومنین قید میں ان کو رہائی ہو، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہمارے زمانے کے ایمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم لوگوں کا شمار ایمان کے ناصر مددگاروں میں فرما۔ ارے دیکھو